بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق یہ مدنی سورہ ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ آیات جو طلاق کے متعلقہ نازل ہوئی ہیں، تو مفسرین کا گمان ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی متصل پورا سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دینے لگو یا طلاق دو یا طلاق دینے کا ارادہ کرو اپنی عورتوں کو، فطلقوہن، پس طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کرو عدت کو۔ ایک تو یہ یہاں پہ موضوع سخن تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخاطب حضور کو کیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی ایک زوجہ کو بھی طلاق نہیں دی۔ تو اب یہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو گویا کہ اس میں خطاب ہے کہ جب بھی تم طلاق دینے لگو تو بے شک طلاق دو۔ اب یہ بات ہے کہ طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ رب العزت کے حضور طلاق ہے، اور کما کو کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، یعنی آپس میں افہام و تفہیم کے معاملات ہو سکیں یا کوئی مصالحت کروائے تو کروانے کی کوشش کرنی چاہیے مصالحت کی، لیکن اگر یوں خیال کیا جائے کہ اس کے بغیر اب کوئی حل نہیں ہے تو پھر طلاق جو ہے وہ دینی چاہیے، لیکن طلاق دیتے ہوئے اس کی عدت کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ یعنی عدت سے مراد یہ ہے کہ جو احسن طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حیض کے دنوں میں طلاق نہ دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق واقع ہوتی نہیں ہے، جب دے دی اور اس وقت وہ حیض کے ایام تھے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن احسن طریقہ یہ ہے کہ طہر کے دنوں میں طلاق دی جائے۔ طہر سے مراد یعنی حیض سے جب عورت نکلتی ہے تو بعد میں جب پاک ہوتی ہے غسل کر کے تو اس کی پاکی کے جو دن ہے ان میں طلاق دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طہر کے دنوں میں ان کی جو ہے وہ صحبت ہو چکی ہے ان دنوں میں بھی، ان طہر کے دنوں میں بھی طلاق نہ دی جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس مطلب صحبت سے عمل ٹھہر گیا ہو، جی، تو پھر جو ہے نا وہ اس کا عدت کا شمار کرنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر طہر کے دنوں میں جس میں صحبت ہوئی ہے، جی،
تو اس میں بھی اگر طلاق دی جائے، یہ نہیں ہے کہ طلاق ہوتی نہیں ہے، طلاق پھر بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو عدت کا شمار جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ یعنی اگر حیض کے دنوں میں طلاق دی جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حیض کے بعد طہر آئے گا، پھر 3 طہر جو ہیں وہ شمار کیے جائیں گے۔ بعض لوگ صرف 3 ماہ عدت جو ہے نا وہ شمار کرتے ہیں، وہ سراسر غلطی کرتے ہیں جی، کہ مطلب وہ حیض کے دنوں میں طلاق دی گئی ہے، وہ حیض ہو سکتا ہے کہ 4 دن رہے، 5 دن رہے، 6 دن رہے، وہ اس میں عدت میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ پھر آگے طہر کے دن آئیں گے، پھر وہ طہر کے دن گزریں گے، 1 ماہ کم از کم پھر گزرے گا، وہ جو پچھلے ایام تھے وہ اس میں کوٹ ہی نہیں ہے، اور بندہ اس دن سے لے کے 3 ماہ شمار کرے تو ابھی عدت سے وہ عورت نکلتی نہیں ہے، تو اس کا نکاح جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کر دیا جائے تو وہ بھی نامناسب ہے جی۔ یعنی تو وہ حیض کے دن نکلے، اس کے بعد طہر کے دن آئے، پھر حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، وہ طہر کمپلیٹ ہوگا تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، یعنی 3 طہر گزرنا یہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ طہر کے دنوں میں طلاق دی جائے، تو یعنی اس میں مصلحت یہ ہے کہ وہ طہر کے دن جو ہے نا وہ گزریں گے، پھر حیض آئے گا، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر، وہ گزرے گا، تو اس طرح ہوگا کیا کہ ایام جو ہے نا وہ 3 ماہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرتے رہا کرو اپنے پروردگار سے، لا تخرجوهن من بیوتہن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے مراد یعنی جو خاوند کا گھر ہے۔ اب یہاں پہ بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جب طلاق دے دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس اب یہ عورت جو ہے وہ اس پر چونکہ طلاق ہو گئی ہے اس پر حرام ہو گئی ہے، تو حالانکہ اس کی عدت گزرنے تک وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے، خاوند کے گھر میں رہے گی، لیکن اب اس میں بھی مصلحت ہے جو یہ فرمایا گیا کہ نہ نکالو ان کو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر رجی طلاق دی گئی ہے، ایک طلاق دی گئی ہے تو وہ خاوند کے گھر میں ہی رہے گی، تو ہو سکتا ہے کہ جب کبھی آمنا سامنا ہو، اور ان دنوں میں عورت پر یہ لازم ہے کہ اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ کر کے رکھے جی، اچھے کپڑے پہنے، میک اپ شیک اپ کر کے رہے گھر میں جی، تو تاکہ وہ بھلی لگے اپنے خاوند کو، اور چونکہ اس نے ایک طلاق دی ہے یا 2 بھی دے دی ہیں جی، تو اگر عدت کے اندر جو ہے وہ اپنے خاوند کو ہو سکتا ہے کہ پیار محبت جو ہے وہ نئے سرے سے پھر جاگ جائے جی، اور یا ہو سکتا ہے کہ عورت اس کو رضامند کر لے، اس کو راضی کر لے جی، تو اس وجہ سے، اور جب تک وہ عدت کے دنوں میں ہے اس وقت تک اس کا نان نفقہ، اس کا رہن سہن جو ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے،
تو اگر اس کو نکال دیں گے تو پھر اس کا خرچہ جو ہے، اس کا نان نفقہ جو ہے وہ کون پورا کرے گا؟ جی جس خامند نے اپنے گھر سے نکال دیا اس کو، اس نے اس کے گھر میں کوئی خرچہ بھیجنا ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب اس کے اپنے گھر میں وہ رہے گی۔ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ وہ خود نکلیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خامند نہ نکالے، دوسرا یہ ہے کہ وہ خود بھی نہ نکلیں عورتیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ، بجز اس کے کہ وہ لائیں یا ارتکاب کریں بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی۔ یعنی اگر وہ گھر میں رہ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فتنہ فساد جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھے گا، گھر میں رہ کے وہ گالم گلوچ کرتی ہے، آپ کے والدین پر گالم گلوچ کرتی ہے جی، یا بچوں پر جو ہے نا وہ ظلم اور تشدد کرتی ہے، یا بہن بھائیوں پر جو ہے نا وہ الزام لگاتی ہے، برے الزام لگاتی ہے جی۔ وہ جب عورت اپنی آئی پہ آئی بھی ہوتی ہے نا تو وہ پھر کیا کچھ کر جاتی ہے نا۔ تو وہ فرمایا کہ اگر ارتکاب وہ کرے کھلی گمراہی کا، کھلی بے حیائی کا جی، تو پھر تم ان کو جو ہے نا اپنی بیوی کو گھر سے نکال سکتے ہو، پھر اجازت ہے نکالنے کی، ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ، تجھے کیا خبر، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ تعالی اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے جی۔ یعنی یہ بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تم چلو گے، کہ احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تم زندگی گزارو گے، اور اپنی بیوی پر وہی معاملات جو ہے نا وہ کرو گے جس طرح اللہ رب فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے بہتر کوئی صورت، بہتر بیوی جو ہے وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ آجَالَهُنَّ، فَإِذَا بَلَغْنَ آجَالَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو، آجَالَهُنَّ اپنی میعاد کو، یعنی عدت گزرنے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، او فارقوهن بمعروف، یا جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک طلاق دی ہے، عدت ختم ہونے لگی ہے، تو چاہے تو تم اگر کوئی معاملات سدھرے نہیں ہیں، معمول پہ نہیں آئے، دوسری طلاق دے دو، یا دو دی ہیں ٹھیک ہے، تو دیکھا کہ معاملات کوئی معمول پہ نہیں آئے اور جو ہے نا اس کے سدھرنے کے کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی معاملات سدھر گئے تو پھر فامسکوہن بمعروف، روک لو اس کو بھلائی کے ساتھ، یا اگر معاملات معمول پہ نہیں آئے اور اس کے سدھرنے کے کوئی چانس نہیں ہے تو پھر کیا ہے، جدا کر دو اس کو بھلائی کے ساتھ۔ پھر بھی جدا بھی کرنا ہے تو وہ بھی بھلائی کے ساتھ کرنا ہے جی، یعنی لڑائی جھگڑا کر کے، مار پٹائی کر کے نہیں جی، وہ بھی افہام و تفہیم سے اس کو طلاق دے کے اس کو فارغ کر دو۔ آخر وہ بھی اللہ رب العزت کی بندی ہے اور اپنے والدین کی بیٹی ہے، اور اس کی بھی عزت توقیر ہے،
اور اس طریقے سے اس کو فارغ نہ کرو کہ کل کو جو ہے وہ اہل محلہ محلے دار رشتہ دار ڈنڈورا پیٹے جی، یعنی فارغ بھی کرنا ہے تو وہ بھی افہام و تفہیم کے ساتھ بلائی کے ساتھ کرنا ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ مقرر کر لو جی، ذوی عدل منکم، دو معتبر آدمی، عدل و انصاف والے آدمی، منکم اپنوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی اب وقت آ گیا، عدت پوری ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اب تم نے کیا کرنا ہے اس بارے میں دو گواہ جو ہے نا وہ تم مقرر کر لو ان کے سامنے، تاکہ کل کو کوئی کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے اندر شکوک و شبہات جو ہے نا وہ پیدا نہ ہو۔ اگر تم اس کو بھلائی کے ساتھ روکنا چاہتے ہو تو پھر بھی گواہوں کی موجودگی میں، اور اگر فارغ کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی دو گواہوں کی موجودگی میں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو، یعنی قائم کرو گواہی اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ اس لیے کہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو، اس شخص کو، من کانا، یعنی ان باتوں سے نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے من کانا یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر۔ ومن یتق اللہ، اور جو ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے مخرجا، نجات کا راستہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی پاسداری میں جو ہے یہ عمل کرتا ہے اور اس پر اس کے مطابق یہ معاملات سارے کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے پھر راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے چاہتا ہے، لم یحتسب، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو لا یحتسب، گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالی اپنے کام پورا کرنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، تحقیق بنا رکھا ہے اللہ نے، مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَاللَّائِ یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے، واللائی یعنی ان عورتوں میں سے، یئسن جو مایوس ہو چکی ہے، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، جی، یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں۔ حیض سے مایوس ہو چکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئی ہیں، جی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئی ہیں، یا بڑھاپے کی عمر جو ہے یہ علماء نے لکھا ہے 55 سال سے 60 سال تک، ٹھیک ہے، یہ وہ یعنی اس دور میں یا اس وقت میں
عورت جو ہے وہ بانجھ ہو جاتی ہے، اس کو پھر حیض آنا بند ہو جاتا ہے. جس کو حیض آنا بند ہو جائے اسے پھر آل اولاد کی آس امید بھی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا یا پھر وہ یا چھوٹی عمر کی لڑکیاں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے یا حیض ابھی تک ان کو آیا نہیں ہے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائے لم یحضن، اگر تمہیں شبہ ہو فعدتہن ان کی عدت کے بارے میں، ثلاثۃ اشہر 3 ماہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کو تو حیض آتا ہے نا ان کی عدت تو 3 طہر ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ 3 طہر جو ہیں وہ 3 ماہ سے 5 دن 7 دن 10 دن اوپر بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن 3 طہر پورے کرنا ضروری ہے. اور جن کو حیض نہیں آتا جی ان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کو حیض آتا ہی نہیں ہے تو ان کے لیے عدت 3 ماہ ہی ہے، 3 ماہ ان کی عدت ہے. واللائی لم یحضن، اسی طرح ان کی بھی عدت اتنی ہے لم یحضن جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے یعنی بڑی عمر کی ہیں ان کی بھی عدت 3 ماہ، اور وہ بھی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، یعنی چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا اور چھوٹی عمر میں خاوند نے اس کو طلاق دے دی، تو مطلب نکاح پڑھنے سے تو ہو ہی جاتا ہے نا، قانونی اعتبار سے رخصتی جو ہے وہ کم از کم چلیں بعد میں ہے، یہ وہ اس طرح کے احکامات ہیں. لیکن اگر ایسی لڑکی ہے، یعنی بعض لڑکیاں جو ہے نا وہ دیکھنے میں ذرا بڑی نظر آتی ہیں اور لیکن حیض ان کو ابھی شروع نہیں ہوتا، یعنی جو ہے نا وہ ابھی جوانی میں قدم نہیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ایسی لڑکی ہے اور اس کو حیض ابھی شروع نہیں ہوا تو وہ بھی 3 ماہ ہی ان کی عدت ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حاملہ عورتیں، اولات الاحمال حاملہ عورتوں کی آجالہن ان کی میعاد ان یضعن حملہن بچہ جننے تک ہے، ٹھیک ہے. حاملہ عورتوں کی عدت یعنی حاملہ عورتیں سے مراد یعنی خاوند نے جو ہے وہ اس طہر میں جو ہے نا ہم بستری کر لی یا پہلے کی ہم بستری مطلب معاملات ایسے ہوئے اور وہ حاملہ ہو گئی، اور حمل میں اس نے بعض لوگ کہا کرتے ہیں جی طلاق دیتی ہے خاوند نے تو جناب بلی عورت حاملہ ہے، جی عورت کے بطن میں پیٹ میں بچہ ہے تو کیا حکم ہے جی؟ تو یہ ہے اس کا جواب، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَالُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. یہ نہیں ہے طلاق واقعہ نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، گو کہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عدت کیا ہے؟ وہ اس کے بچے کی پیدائش میں 4 ماہ رہ گئے ہیں، 5 ماہ رہ گئے ہیں، 6 ماہ رہ گئے ہیں، یا اسی طہر میں اس نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ صحبت کی ہے اور اس کو حمل ٹھہر گیا اور اب 9 ماہ باقی ہیں، اب اس کی عدت 9 ماہ ہی ہوگی، یعنی جب تک وضع حمل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت میں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، تو وہ اللہ کے کام
اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دیتا ہے اس سے اس کی برائیوں کو، ویعظم لہ اجرا، اور اس کے لیے اجر کو بڑا کر دیتا ہے، اس کے لیے اجر کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں ٹھہراؤ، انہیں سکونت دو، انہیں ٹھہراؤ من حیث، جہاں، من حیث سکنتم، جہاں تم خود سکونت پذیر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے طلاق ایک دی ہے، دو دی ہے، یا تین بھی دی ہے تو فوراً ان کو گھر سے نکال دو، ان کا عدت گزرنے تک ٹھہرنا وہ تمہارے گھر میں لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا کہ انہیں ٹھہراؤ کہاں پہ؟ من حیث سکنتم، جہاں پہ تم خود ٹھہرے ہوئے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، تاکہ لتضیقوا، تاکہ تم انہیں تنگ کرو، ضیقوا، تنگ کرو، علیہن، ان کو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ بچہ جنے، وہ اپنا حمل یعنی بچہ جنے۔ ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے، بچہ جننے تک اس کا نان نفقہ، اس کے اخراجات جو ہیں وہ خاوند کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب بچہ اس نے جن لیا، اس کے بعد کے اخراجات اس پر ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خاوند پر لازم ہے، وہ اگر یعنی اس کی جو ماں ہے وہ اس پر دودھ پلانا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہ لازمی اس کو دودھ پلائے، کیونکہ خاوند نے تو طلاق دے دی۔ اگر وہ طلاق جو ہے وہ اگر دودھ پلائے تو پھر آپس میں فہم و تفہیم سے طے کر لیا جائے کہ اس کو، حالانکہ وہ اس کی ماں ہے لیکن وہ اس کو دودھ پلانے تک کے اخراجات جو ہے نا وہ بھی خاوند کے ذمہ ہوں گے۔ لیکن اگر وہ چاہے کہ اس سے دودھ نہ پلائے، کسی اور سے پلوائے، تو پھر جس سے دودھ پلوائے گا اس کے اخراجات جو ہے نا وہ اس کے ذمہ ہوں گے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ دودھ پلائے بچے کو، لَكُمْ، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم انہیں ان کی اجرت دو۔ ٹھیک ہے، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور پھر اس اجرت کے بارے میں یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کر لو، بمعروف، دستور کے مطابق مشورہ کر لو کہ کیا جو ہے نا وہ مہینے کے حساب سے جو ہے نا وہ کیا کچھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں خاوند جو ہے وہ بھی اپنی بساط سے بڑھ کے جتنا کر سکتا اتنا کرے، لیکن بیوی جو ہے وہ بھی، اس کو پتہ ہے چونکہ اس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، اس کے جو ہے وہ ذرائع آمدن کیا ہیں،
اور اس کے اخراجات کتنے ہیں اور وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے، وہ ساری چیزیں آپس میں یہ بمعروف میں یعنی آپس میں وہ دستور کے مطابق طے کر لیں۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم طے نہ کر سکو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو اسے کوئی دوسری دودھ پلائے، لہو اخرى، ٹھیک ہے۔ اگر آپس میں افہام و تفہیم سے یہ طے نہ کر سکے، ٹھیک ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ کل کو حالات جو ہے نا وہ خرابی کا باعث بنے، جی، تو بہتر یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے کسی اور سے دودھ پلوائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے ذو سعات، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، فراوانی دی ہے، مال دیا ہے جس کو، وہ اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور وہ کہ تنگ کر دیا گیا ہے اس کے لیے اس کا رزق، جی، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مالدار جو ہے وہ اپنے مال کے حساب سے اس پر خرچ کرے، اپنی وسعت کے مطابق اس پر خرچ کرے۔ لیکن اگر کوئی کمزور ہے جس کا رزق اللہ نے تنگ کر دیا ہے تو وہ اسی کے مطابق خرچ کرے گا نا، اس پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ فلاں جو ہے وہ اس نے اپنی بیوی کو اتنا پیسہ دیا تھا اور تم یہ کچھ دے رہے ہو۔ اگر وہ اس نے دیا تھا تو وہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا تھا نا، اور اس نے اگر دینا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اور تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی جان کو مگر جو اسے دیا ہے، جتنا اس کو دیا ہے اس کے مطابق اس نے دینا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی دے دے گا، بعد تنگی کے آسانی عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، عَتَتْ سرتابی کی، جنہوں نے عن امر ربیہ اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پس ہم نے حساب لیا ان سے، اور سخت حساب لیا، سخت ان کا محاسبہ کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی۔ اب یہ ساتھ ہی متصل یعنی طلاق کے احکامات بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت گزشتہ قوموں کے عذاب کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گزشتہ قومیں بھی جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح ظلم اور زیادتیاں جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، جی، اور پھر ہم نے ان کو ایسا پکڑا، ایسا محاسبہ کیا اور سخت ترین عذاب دیا ان کو، تو لہذا اے مسلمانوں تم اس کا شکار نہ ہونا، جی، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ افہام و تفہیم والے معاملات جو ہے نا وہ کیے رکھنا، اور اگر کوئی ایسی نوبت آ بھی جائے تو پھر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر عمل پیرا ہونا۔ فذاقت وبال امرہا وکان عاقبت امرہا خسرا، پھر انہوں نے چکھا وبال اپنے کرتوتوں کا، وکان عاقبت امرہا خسرا، اور ان کے کام کا انجام خسارے والا تھا۔
اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے اے عقل والو، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بے شک نازل کیا اللہ نے، نازل فرمایا اللہ نے، الیکم تمہاری طرف، ذکرا، ذکر نازل فرمایا، یعنی قرآن کی صورت میں، گزشتہ کتابوں کی صورت میں جی تم پر ذکر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ رسولاً، ایک ایسا رسول بھی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبینات، روشن آیتیں، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکال لے جائے جی ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، یدخلہ، تو وہ اس کو داخل فرمائے گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ ابدالآباد تک یا ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بلا شبہ اللہ نے بہترین رزق عطا فرمایا ہے، یعنی پیچھے چونکہ ایمان والوں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مومنوں کو بہترین رزق عطا فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمائے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور زمینوں کو بھی مثلہن، اسی کی مانند، انہی کی مانند، آسمانوں کی مانند، یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتا ہے حکم، بینہن، ان کے درمیان، لتعلموا ان اللہ، تاکہ تم جان لو بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کو علم سے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی آگے سورۃ تحریم، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور تقریباً 7 یا 8 ہجری میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کرتے ہیں؟ یہ سورہ جو ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، گھریلو زندگی جو ہے اس کے تقریباً احوال جو ہے نا اس میں ذکر کیے گئے، اور یہ اس وجہ سے رب العزت نے ذکر فرمائے تا امت کی اصلاح کے لیے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، اور ہم نے کیسے معاملات اپنی بیویوں کے ساتھ رکھنے، اس وجہ سے یعنی تعلیم امت کے لیے۔ لما تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں، ما یعنی آپ کیوں حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے، یعنی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حرام، آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیا کرتے تھے، یعنی ایک کے پاس گئے، تھوڑی دیر قیام کیا، پھر دوسری کے پاس، پھر تیسری کے پاس، تو تھوڑا ٹائم جو ہے نا وہ سب کو دیا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس عصر کے بعد تشریف لے جایا کرتے تھے، تو حضرت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کسی نے شہد بطور ہدیہ تحفتاً پیش کیا تھا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد بڑا خوشی سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں تشریف لے جاتے حضرت زینب کے حجرے میں، تو وہ شہد ڈال کے کسی برتن میں تو حضور کو جو ہے نا وہ پیش کیا کرتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے۔ تو چونکہ باقیوں کے پاس ویسے تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے، قیام فرماتے تھے، ان کے ہاں شاید بھی نوش فرمانا ہوتا تھا تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا تھا ان کے ہاں، تو باقی ازواج مطہرات جو ہیں نا وہ خیال کیا کرتی تھیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو زیادہ وقت دیتے ہیں، جی ان کے ہاں زیادہ ٹھہرتے ہیں۔ تو حقیقت حال تو یہ تھی نا کہ شہد نوش کیے جانے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا۔ اب اسی حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے آپس میں یہ صلاح کی، آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جب آئے نا ہمارے اجروں میں سے کسی کے پاس بھی، یعنی حفصہ کے پاس آ جائیں یا عائشہ صدیقہ کے پاس آ جائیں، جس کے پاس بھی آئیں، تو ایسا کوئی معاملہ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے حضور کی بارگاہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ہاں جانا جو ہے نا وہ ان کو زیادہ پسند بھی نہ ہو اور وہاں پہ زیادہ قیام بھی نہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ سے جو ہے نا وہ کوئی بدبو سی آ رہی ہے۔ کون سی بدبو؟ ایک درخت ہوتا ہے جی، یعنی گوند کا درخت جی، مغافیر، اس کو عرفت بھی کہا جاتا ہے عربی میں جی، تو وہ اس کی ہلکی سی سمیل ہوتی ہے، وہ گوند جو ہے نا وہ لوگ کھایا کرتے ہیں ویسے، ٹھیک ہے، اس درخت کی جو گوند ہوتی ہے نا وہ لوگ کھاتے ہیں، لیکن اس کی ذرا سمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ جی آپ سے اس درخت کے گوند کی جو ہے نا وہ سمیل آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ گوند تو میں نے کوئی نہیں کھائی، البتہ شاید میں نے نوش کیا ہے حضرت زینب کے ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ پتہ نہیں کھایا تو میں نے یا نوش کیا میں نے شہد جی، اب شہد کی وجہ سے مجھ سے جو سمیل آ رہی ہے وہ اس گوند کی آ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اوپر قسم اٹھا لی، کہا آئندہ کے بعد میں کبھی شہد جو ہے نا وہ نہیں کھاؤں گا جی۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ وہ چیز جو حلال ہے آپ پر وہ آپ حرام کیوں کرتے ہیں اپنے اوپر؟ صرف کس وجہ سے؟ تب تک یہ مردات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایسا کیا جانا درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اگر کوئی چیز ناپسند ہو وہ حلال،
تو اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر اس کو آرام کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے تمہارے لیے تحلۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا طریقہ، یعنی تحلۃ یعنی کھولنے کا طریقہ، ایمانکم تمہاری قسموں کا، واللہ مولاکم یعنی تم کیا کرو، کفارہ ادا کر دو تو تمہاری یہ قسم جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ واقعہ یاد رکھنے کے لیے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ کہ جب نبی نے رازداری سے، اسر النبی رازداری سے نبی نے، الی بعض ازواجی اپنی بیویوں میں سے ایک کی طرف، حدیثہ ایک بات بتائی، ٹھیک ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہی ہے، یعنی شاید میں نے کھائی ہے، اور ساتھ ہی حضور نے تنبیہ فرمائی، کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے شاید کھائی ہے اور میں نے قسم اٹھا لی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک بات بتائی۔ اب بیویوں میں یہ ہوتا ہے نا، بالخصوص عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں کوئی بات ٹھہرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ کوئی ایسی رازداری کی بات ہو تو جس سے سمجھتے ہو کہ مثال کے طور پہ کسی کی 2 بیویاں، 3 ہیں، 4 ہیں، 4 تک تو اجازت ہے نا، تو یعنی ایسی کوئی بات ہو کہ سمجھتے ہو کہ ایک بیوی کو بتائی تو وہ سب کو بتائے گی اور آپس میں ان کی جو ہے نا وہ پھوٹ پڑ جائے گی، حالات ان کے گڑبڑ ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ ایسی بات تم اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی شیئر نہ کرو، نہ بتاؤ۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی، فلما نبأت به وأظہرہ اللہ علیہ، پھر جب اس نے نبأت به بتا دیا راز، یعنی دوسری کو راز بتا دیا، وأظہرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، یعنی وہ ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، علیہ آپ پر، یعنی اس اللہ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات بتائی نا، تو ساتھ ہی فرمایا کہ کسی سے بات کرنی نہیں ہے، تو لیکن انہوں نے پھر دوسری کو بتا دیا، ساتھ ہی کہا کہ آگے بات نہیں کرنی ہے، انہوں نے تیسری کو بتا دیا کہ آگے بات نہیں کرنی ہے، وہ کرتے کرتے بات پھیل گئی، تو اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیا حضور کو کہ آپ نے جو راز کی بات بتائی تھی انہوں نے آگے پھیلا دیا، آگے بتا دی ہے۔ عرف بعدہ واعرض عن بعد، یعنی آپ نے بتا دیا بعدہ اپنی بیویوں میں سے کچھ بتا دیا، یہ اس بیوی کو کچھ بتا دیا، وأعرض عن بعد، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی، یعنی باقیوں کو نہیں بتایا، ایک کو بتا دیا۔ فلما نبأہا بہ، پس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آگاہ فرما دیا نا کہ آپ نے جو بات بتائی تھی تو وہ انہوں نے بتا دی، تو حضور نے اس سے اپنی اس زوجہ سے پوچھا، پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں بتائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آگے جو بات پھیلائی ہے تو ان بیگمات میں سے، ازواج میں سے کسی نے آپ کو بتا دی ہے، تو وہ پوچھنے لگی آپ کو کس نے بتایا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بتایا ہے،
یعنی یہاں پہ کسی نے نہیں بتایا، اللہ نے بتایا۔ فلما نبأہا بہ، بس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا، قالت من انبأک ھذا، اس نے کہا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم اور خبیر ہے، علم والا، خبر رکھنے والا ہے، یعنی میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی جس نے دوسری کو بتایا ہے، تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تو پس تحقیق مائل ہو چکے ہیں توبہ کی طرف، قلوبکما، تمہارے دونوں کے دل، ٹھیک ہے، تم دونوں کے دل بھی توبہ کی طرف مائل ہو چکے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے ایکا کر لیا، علیہ، اس پر، یعنی تم دونوں نے اگر اس پر ایکا کر لیا کہ جی ہاں نہیں، اسی کو توبہ شبہ ہم نے نہیں کرنی ہے جی، اور جو کر لیا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے بس ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، تو فرمایا کہ بے شک اللہ وہ میرا مولا ہے، میرا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل، وصالح المؤمنین، اور نیک بخت مومنین جو ہیں وہ بھی اے محبوب آپ کے مددگار ہیں، والملائکۃ، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی، بعد ذالک ظہیر، مدد کرنے والے ہیں، بعد میں، بعد اس کے علاوہ مدد کرنے والے ہیں فرشتے بھی۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کا رب ان طلقکن، اگر طلاق دے دیں، یعنی آپ ان کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ، تو یہ ہے ربہ ان یبدلہ، ٹھیک ہے، تو آپ کا رب ان یبدلہ، بدل دے ان کے ذریعہ سے یا ان کے عوض، ازواجن، دوسری عورتیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر فرمایا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے کہ راز افشاں کر دیا ہے، اس پر توبہ کرو، لیکن اگر تم توبہ نہیں کرتی ہو تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ رب العزت تمہارے بدلے میں یا تمہارے عوض اور بیگمات اور بیویاں جو ہیں نا وہ انہیں عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گی؟ خیرا منکن، جو بہتر ہوں گی تم سے، مسلمات، پکی سچی مسلمان، مومنات، ایمان والیاں، قانتات، فرما بردار، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزہ دار، سیبات، یہ سیبات و ابکارا، یعنی کچھ شادی شدہ، یعنی پہلے جو ہے نا وہ شادی ان کی ہوئی ہوئی، شادی شدہ و ابکارا، کچھ کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنی بیویوں کو، نارا، آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، جو بڑے سخت مزاج ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم،
جو حکم دیا گیا ہے انہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کر گزرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ، اے کفار لا تعتذروا اليوم، آج نہ بہانہ بناؤ، یعنی عذر نہ پیش کرو، بہانہ نہ بناؤ آج، یعنی قیامت کے دن انہیں فرمایا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، سوائے اس کے نہیں کہ تجزون، بدلہ ملے گا تم کو، ما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، اور سچی توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں۔ یعنی سچی توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو دور فرما دیتا ہے، گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے لپیٹ دیتا ہے، جی ڈھانپ دیتا ہے۔ وایو تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس روز نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، و بایمانہم، اور ان کے دائیں جانب۔ نور ان کا ان کے آگے آگے، ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوا ہوگا، یعنی آگے سے مراد پیچھے بھی، اور دائیں سے مراد بائیں بھی، ایسے چاروں اطراف نور ان کا جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب مکمل فرما ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے جہاد کرو کفار سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین، بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال، للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال کفار کے لیے، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی کی مثال، ٹھیک ہے۔ نوح کی بیوی جو مشرکہ تھی، اور لوط کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی جو دشمنوں سے ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کفار کہا کرتے تھے، یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، جی ہم ہی میں سے ہیں یہ، تو ہماری تو یقیناً یہ شفاعت کریں گے نا اللہ کے حضور، کیونکہ ہم ان کے خاندان کے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ہماری تو یہ شفاعت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے تب یہ آیات کریمہ نازل فرمایا کہ اگر
سب سے گہرا رشتہ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اور پھر مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ولی کا ذکر نہیں فرمایا، کسی اور صالح بندے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ نبی کا ذکر فرمایا کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ بھی اگر مومنہ نہ ہو جی تو نبی اپنی بیوی کو بھی نہیں بچا سکے گا، چاہے جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کی شفاعت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا، تھے وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندے، عبدین من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کی بیویاں تھیں، نکاح میں تھیں۔ کانتا تحت عبدین، یعنی وہ تھیں نکاح میں، عبدین دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے دو بندوں میں سے، صالحین نیک بندوں میں سے، فخانتاہما انہوں نے خیانت کی ان دونوں سے، فلم یغنیا عنہما پس وہ دونوں یغنیا نہ فائدہ پہنچا سکے، عنہما ان دونوں کو، من اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ دونوں جو ہیں وہ ان نبی کے نکاح میں تھیں لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے نبی کے ساتھ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو ہے وہ انہیں مجنوں کہا کرتی تھی، دیوانہ کہا کرتی تھی جی، اور بھی بکواسات جو ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا کرتی تھی۔ اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو ہے وہ ان کے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، دشمنوں کو آگاہ کر دیتی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں گھر میں، لہٰذا آ جاؤ، اور وہ بھاگتے ہوئے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان خانے میں پہنچ جاتے، تو اس لحاظ سے انہوں نے خیانت کی۔ تو فرمایا فلم یغنیا، بس نہ فائدہ پہنچا سکے وہ دونوں، عنہما ان دونوں کو، من اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ کافرہ تھیں اس وجہ سے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور انہیں حکم دیا گیا، انہیں حکم ملا، کہا گیا ان کو کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، دونوں، مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی جو اور کفار دوزخ میں داخل ہوئے ان کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نہیں ہے کہ مطلب تم نبی کی بیوی ہو تو لہذا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں جی، یعنی اگر کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا تو پھر کوئی بھی ہو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اب مثال اللہ رب العزت دو نیک اور مومنہ عورتوں کی مثال پیش فرما رہا ہے کہ خاوند ان کے گو کے کافر تھے یہ، یعنی ایک تو فرعون کی بیوی، یعنی ان کا خاوند کافر، دوسری جو ہے وہ ان کا خاوند مطلب ان کا تو خاوند ہی کوئی نہیں تھا نا، حضرت مریم، لیکن پہلی جس عورت کی مثال بیان کی جا رہی ہے وہ ان کا خاوند کافر تھا لیکن خود مومنہ تھی، اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اسی طرح اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی، امرأۃ فرعون، جو بیوی ہے فرعون کی،
اذ قالت رب ابن لی عندک، جب کہ اس نے کہا یا اس نے دعا مانگی، ربی اے میرے رب، ابن لی عندک، کہ بنا دے میرے لیے اپنے پاس بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں، ونجنی من فرعون، اور مجھے بچا لے فرعون سے، وعملی، اور اس کے کارناموں سے، یعنی اس کے عمل سے، کافرانہ عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے بچا ظالم قوم سے، ان کے ظلم و ستم سے بچا۔ ومریم ابنتا، اور دوسری مثال مریم کی جو بیٹیہ عمران کی، عمران اللتی، یعنی دوسری مثال مریم کی جو عمران کی دختر ہے، بیٹی ہے، اللتی احصنت فرجہا، جس نے محفوظ رکھا فرجہا، اپنی عصمت کو، فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونک دی ہم نے اس کی طرف، اس میں اپنی طرف سے اپنی روح، وصدقت بکلمات ربیہا، اور تصدیق کی مریم نے اپنے رب کی، بکلمات ربیہا، اپنے رب کی کلمات کی، اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، وکتبی، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور اللہ کے فرما برداروں میں سے، قناعت کرنے والوں میں سے ہو گئی۔